بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت زبردست ہے، دلچسپ ہے اور بہت انٹرسٹنگ ہے۔ آج کے میرے ٹاپک کا نام ہے ڈیسیژن میکنگ۔ اب ڈیسیژن میکنگ کیا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ سے یہ شیئر کروں گا ڈیسیژن کا مطلب کیا ہے۔ ڈیسیژن کا مطلب یہ ہے کہ غور و فکر کرنے کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچنا۔ اور یاد رکھیے کہ ڈیسیژن میکنگ بہت آسان ہے، لیکن جو ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ اب اس چیز کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بہت بڑا ایک بزنس مین تھا، وہ بہت کامیاب بزنس مین تھا۔ اس سے کچھ صحافی ان کا بزنس مین کا انٹرویو کرنے آئے، تو ایک صحافی نے اس بزنس مین سے پوچھا جی آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ تو اس بزنس مین نے اس سوال کا جواب صرف 2 لفظوں میں دیا، اور وہ جواب تھا درست فیصلے۔ تو اس کے جواب پر صحافی نے کہا کہ آپ کے درست فیصلے جو ہیں وہ کس بنیاد پر آپ کرتے ہیں؟ تو اس نے صرف ایک لفظ میں جواب دیا، تجربہ، کہ میں اپنے صحیح فیصلے تجربے کی بنیاد پہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد پھر اس صحافی نے اس سے کہا کہ آپ تجربہ کیسے حاصل کرتے ہیں یا تجربے کی بنیاد کیا ہے؟ تو اس بزنس مین نے جواب دیا غلط فیصلے۔ تو یاد رکھیے انسان ہمیشہ اپنی زندگی میں تجربہ غلط فیصلوں سے ہی حاصل کرتا ہے، اور اس تجربے کی بنیاد پہ ہی صحیح فیصلے کرتا ہے اور کامیابی کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ہمیشہ صحیح فیصلہ کون سا ہوتا ہے؟ ایک صحیح فیصلہ وہ ہوتا ہے جس کے نتیجے پہ ون ون کی سچویشن پیدا ہو جائے، جس میں آپ بھی خوش اور جو دوسرے لوگ اس سچویشن میں انوالو ہیں وہ بھی خوش ہو جائیں۔ اور یاد رکھیے گا کبھی بھی کوئی ایسا فیصلہ جو وقتی طور پر آپ کو خوشی دے دے وہ صحیح فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ صحیح فیصلہ کرتے وقت جو سب سے اہم 2-3 چیزیں جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ فیصلہ کرتے وقت کچھ چیزوں کو اپنے ذہن پہ سوار نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 1 کہ میرا آج موڈ کیسا ہے، موسم کیسا ہے، میرے پاس آج پیسے کتنے ہیں، ایون میرے آج جذبات کیا ہیں۔ ایموشنز بہت اچھی چیز ہے، تو یاد رکھیے گا ایموشنز جو ہیں وہ انسان کی زندگی میں بڑا اہم رول پلے کرتے ہیں۔ اٹ از گڈ ٹو ہیو ایموشنز بٹ اٹ از ڈینجرس ٹو بی ایموشنل۔ اٹ از گڈ ٹو ہیو سینٹیمنٹس بٹ اٹ از ویری ڈینجرس ٹو بی سینٹیمنٹل۔ تو ان چیزوں کو آپ اگنور کرتے ہوئے آپ آگے چلیں اور ایک بہترین فیصلہ کیجیے۔ اب فیصلہ کرنے کے لیے اگر آپ کو کچھ چیزوں کی رہنمائی چاہیے تو وہ میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، فیصلہ کرتے وقت آپ کیا کیجئے کہ آپ فیصلہ کرتے وقت اپنی ریلیجیس ویلیوز اور اپنی کلچرل ویلیوز کو فوکس کیجئے یا ان کے قریب ہوئیے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ جو اپنی ریلیجیس ویلیوز کے قریب ہیں، اپنی کلچرل ویلیوز کے قریب ہیں، ان کے لیے ڈیسیژن میکنگ کو مشکل چیز نہیں ہے، اور تمام وہ لوگ جو ان چیزوں سے دور ہیں وہ ہمیشہ کشمکش کا شکار رہتے ہیں، ان کے اندر ڈیسیژن میکنگ پاور نہیں ہوتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھے فیصلے کریں تو میں اس کو آپ کے لیے کچھ آسان ٹپس کی شکل میں کچھ چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ اپنے مذہب اور اپنے کلچر کو اپنا لیجیے۔ اور اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد ہے کہ آپ اپنی مذہبی اقدار اور اپنی تہذیبی اقدار یعنی کہ ریلیجیس ویلیوز اور اپنی کلچرل ویلیوز کو اپنا لیجئے۔ دنیا کی ہسٹری یہ کہتی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے مذہب کے بہت قریب اور اپنے تہذیب کے بہت قریب ہیں انہوں نے کبھی بھی غلط فیصلے نہیں کیے، وہ ہمیشہ صحیح فیصلے کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ان ریلیجیس اور کلچرل ویلیو سے بہت زیادہ دور ہیں وہ کبھی بھی صحیح فیصلے نہیں کر پاتے۔ تو آپ ان کو اپنائیے اور ایک اچھے ڈیسیژن میکر بنیے۔ دوسری بات، آپ اپنے دوست وہ بنائیے جو آپ سے عمر میں بڑے بھی ہیں اور چھوٹے بھی ہیں۔ دوستیاں قائم کیجئے، اور جو بڑے لوگ ہیں ان کی زندگی کے تجربات سیکھیے، ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ گفتگو کر کر ان کی باتوں میں ان کی زندگی کا نچوڑ موجود ہوتا ہے، تو وہ ان سے سیکھیے۔ اور اپنے سے چھوٹوں سے دوستیاں اس لیے کیجئے کہ وہ زندگی کو جس اینگل سے دیکھتے ہیں وہ بڑا معصوم اینگل ہوتا ہے، انہوں نے زندگی کو بڑا انوسنٹ طریقے سے لے کے چلتے ہیں، ان کے نزدیک یہ دھوکہ، یہ جھوٹ، یہ فریب، یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ تو آپ ان کی زندگی میں سے یہ ایلیمنٹ اٹھائیے، اور اگر آپ یہ کام بھی کر لیں گے کہ اپنی دوستیاں اپنے سے بڑے اور اپنے سے چھوٹے لوگوں سے بھی کریں گے تو آپ ایک اچھے ڈیسیژن میکر جو ہیں وہ بن جائیں گے۔ اس سے اگلی بات
کہ آپ سوشل ایکٹیو ہو جائیے، سوشلی ایکٹیو ہوں کہ آپ سوسائٹی میں لوگوں سے ملیے، ان سے پاس جائیے، اٹھیے بیٹھیے، آپ دیکھیں سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، سوسائٹی میں کس طرح کے لوگ ہیں، وہ زندگی کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ آپ سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہوئیے، آپ سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں کے غموں میں شامل ہو جائیے۔ جب ایسا ہوگا تو آپ آہستہ آہستہ ایک اچھے ڈیسیجن میکر بن جائیں گے۔ اس سے اگلی بات کہ دنیا کی ہسٹری پڑھیے اور اس میں ان لوگوں کی بایوگرافی پڑھیے جنہوں نے تاریخیں رقم کر دیں، جنہوں نے ہسٹری رقم کر دی، جنہوں نے اپنی ذات سے بڑھ کر کچھ کام کر دیے، ان کی ہسٹری پڑھیے۔ اور یہاں میں حوالہ دوں گا قائد اعظم محمد علی جناح کا۔ قائد اعظم نے یہ فرمایا کہ میں فیصلہ کرنے سے پہلے بہت سوچتا ہوں لیکن فیصلہ کرنے کے بعد اس پہ قائم رہتا ہوں، وہ چاہے صحیح ہو یا غلط ہو لیکن اس پہ قائم رہتا ہوں۔ تو ان کے فیصلے یقیناً صحیح ہوتے تھے کیونکہ وہ اس سے پہلے سوچتے تھے، غور و فکر کرتے تھے۔ تو ان لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے کہ ان لوگوں کی زندگیوں میں کتنے چیلنجز تھے، کتنی مشکلات تھیں، کتنی ہرڈلز تھیں، کتنی رکاوٹیں تھیں اور کتنے پہاڑ جیسے مسائل تھے۔ تو انہوں نے ایک بہترین ڈیسیجن میکر کا رول ادا کرتے ہوئے کیسے کامیابیاں سمیٹیں۔ آخری بات میں آپ کو یہ کہوں گا کہ عقاب جو ہوتا ہے، ایگل جس کو ہم کہتے ہیں، اگر اس کی بھی زندگی کا مطالعہ کریں تو ایک عقاب کی زندگی میکسیمم 70 سال ہوتی ہے، لیکن جب 40 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو اس کی لائف میں یا اس کی فزیک میں ایک عجیب سی چینج آتی ہے۔ وہ چینج کیا آتی ہے کہ اس کی آنکھوں کی بینائی کم ہو جاتی ہے، اس کی چونچ کی جو مضبوطی یا گرفت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اس کے پروں کی طاقت کم ہو جاتی ہے، اس کے پنجوں کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ تو عقاب کے پاس 40 سال کی عمر میں 2 ہی آپشنز ہیں، وہ ڈیسیجن میکنگ کی آپشن ہے۔ پہلی آپشن کہ اس سچویشن میں وہ کسی پہاڑ کی چٹان پر جائے اور مر جائے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا، وہ ایک ٹف ڈیسیجن کرتا ہے، وہ ایک ڈیسیجن میکنگ پروسیس سے گزرتا ہے جو کہ بڑا پینفل ہے، بہت پینفل ہے اس کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ سب سے پہلے اپنے پروں کو اپنی چونچ سے کاٹ دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، بہت تکلیف دہ پروسیس ہے۔ پھر اس کے بعد پتھروں پہ چونچ اپنی مار کے اپنی چونچ توڑ دیتا ہے، اپنے پنجوں کو توڑ دیتا ہے، اور اس پروسیس میں کئی مہینے لگ جاتے ہیں۔ اور ان مہینوں کے بعد، اس پینفل پروسیس کے بعد، اس پینفل ڈیسیجن کے بعد اسی ایگل کی ری برتھ ہوتی ہے اور وہ اقبال کا شاہین بنتا ہے اور پھر وہ اگلے 30 سال ایک عقاب، ایک شاہین کی طرح شاندار زندگی گزارتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، ڈیسیجن میکنگ پروسیس کوئی شک نہیں کہ تھوڑا سا ٹف ہے، مشکل ہے، پینفل ہے، لیکن اگر آپ کا فیصلہ درست ہے تو آپ کا فیوچر بڑا شاندار ہے، کامیاب ہے۔ یہاں پہ میں علامہ اقبال کے اشعار سے اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ شکریہ جی، انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک دلچسپ ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔